بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر آدمی ہر شعبے میں کامیابی چاہتا ہے، ہر آدمی ہر شعبے میں کامیابی چاہتا ہے، کہیں ناکامی نہیں چاہتا، ہر ایک کی فطرت۔ اگر ایک شعبے میں کامیاب ہو گئے تو سب شعبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ شعبہ ہے نماز کا۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، پہلی بات اس کی عظمت بھی ہو کہ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ میرے اللہ پاک نے مجھ کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دیا، بہت بڑا احسان کر دیا۔ اب ہم اللہ پاک کے گھر میں جا رہے ہیں۔ ایک گھر میں کسی کے جانا ضابطہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی نے بلایا، اس کو ایک ٹائم دیا، وہ آیا، آ کر بات ہوئی اور فوراً چلا گیا۔ ایک رابطے کی وجہ سے جانا ہوتا ہے۔ رابطہ ایسی چیز ہے کہ معلوم ہے ہمارے وقت سے پہلے پہنچنے سے خوش ہو جائیں گے، تو وقت سے پہلے پہنچ گیا اور بات ہو گئی تو اس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، میں تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے کہ جس کے گھر گیا اس کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ بندہ کیا متوجہ ہوگا، بندہ کیا دے دے گا، بندہ کتنا سکون دے دے گا، کچھ نہیں دے سکتا، بندہ محتاج ہے۔ لیکن ہماری ایک طلب تھی تو ہم کو وہاں سے ملنے لگا۔ کیا اللہ کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے؟ اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے؟ گھڑی کا کانٹا دیکھ کر ایسے آتے ہیں کہ تکبیر اللہ چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ نہیں۔ ذرا غور کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں میری کسی گناہ کی نوست سے اللہ مجھے روکتے ہیں؟ ان کا گھر ہے نا، آنے کیوں نہیں دیتے؟ پہلے چند منٹ پہلے آئیں گے تو بدن کی وہ حرکت جو ہے وہ رک جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ سکون کے ساتھ ساتھ دیکھیے جب مسجد میں بیٹھا رہے اور نماز ابھی نہیں ہو رہی ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ 4 دفعہ لکھانے کا کتاب میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لکھا ہے نا کہیں کتاب میں؟ لکھا ہے نا کہ اس کو پڑھو۔ تو کیوں پڑھو؟ تعریف کر کے اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے تعلق بناؤ۔ اور ہم ہے کہ دوڑے آئے اللہ اکبر۔ نماز کا اہتمام نہیں ہوگا، کسی شعبے میں آسانی سے کامیابی نہیں ہوگی، ہر شعبے میں الجھے ہی رہیں گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جانتا ہوں، جن کا بہت بڑا کاروبار تھا لیکن مسجد میں جماعت کا اہتمام نہیں تھا۔ جب چاہتے تھے نماز مسجد قریب ہے، بس یہاں سے سمجھو 3 بلڈنگ کے بعد۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ زندگی بھر الجھے رہے، کبھی کوئی مسئلہ حل ہو کے نہیں دیا۔ اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو کسی یہاں دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں بھیجا تھا اور کہا تھا کہ نماز کا اہتمام کرنا، جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا وہ دین کے ہر شعبے کا اہتمام کرے گا، اور جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا باقی شعبوں کا بھی اہتمام نہیں کرے گا۔ ہے نا یہ مفہوم لکھا کتاب میں؟ ہم کسی کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے رابطے کا ہے یا کچھ ضابطے کا ہے کہ جی نہیں لگتا؟ یہ بات تو قسم کھا کے کہی جاتی ہے، تجربے کی بنیاد پر۔ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، اور کہیں سے ملتی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہر پریشانی کا حل ہر بڑے سے حل ہوتا ہے، اس شعبے کے بڑے سے۔ کسی شعبے کا بڑا ہو اس سے ملاقات کر کے کہیں گے، عاجزی کریں گے، عرضی پیش کریں گے تو مسئلہ وہاں حل ہوگا۔ لیکن اس سے اس شعبے کا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ ہر شعبے کے مسئلے کو حل کرنے والا ہے۔ ہم بیکار ہیں، ہمارے پاس کام نہیں، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہم کہاں جائیں؟ اللہ آپ کے سوا ہے ہمارا کون؟ دنیا کام نہیں بنا سکتی۔ لیکن جب نماز میں ہی دل نہیں لگتا تو نماز کے علاوہ ہمارا کیا دل لگے گا؟ بنتا تو اسی گھر سے ہے، اللہ کے گھر سے بنتا ہے اور اللہ ہی بناتا ہے۔ اور نماز بڑی دولت دیا ہے، اہتمام کیا جائے۔ یہ کیا ہے ابھی جائیں گے، آئے تو پتہ تکبیر ہو گئی، آئے تو پتہ 1 رکعت ہو گئی، یہ ابھی جائیں گے کیوں؟ جب اٹھ کر آنا ہی ہے تو تھوڑا سا پہلے آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔